ڈاکٹر یاسمین راشد نیوز کانفرنس کر رہی ہیں، آپ کو براہ راست لیے چلتے ہیں۔ چیزوں کے اوپر ضرور تو بڑی تکلیفوں میں یہ بات میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کے دل جو ہیں وہ سب کی آنکھیں آبدیدہ ہوتی ہیں جب آپ اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں، اپنا نوالا بھی نگلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ بڑی تکلیفوں میں یہ بات میں یقین رکھتی ہوں کہ آپ جتنے بیٹھے ہیں سب کے دل جو ہیں وہ سب کی آنکھیں آبدیدہ ہوتی ہیں جب آپ اس طرح کی چیز دیکھتے ہیں، اپنا نوالا بھی نگلنا جو ہے وہ مشکل ہو جاتا ہے۔ آ گئی بات جہاں تک آج کل ملک کے اندر آپ کو پتہ ہے جو ڈیبیٹ سب سے بڑی چل رہی ہے وہ یہ چل رہی ہے کہ کیا آئین رہے گا یا آئین نہیں رہے گا، کیا ہم آئین کی پاسداری کریں گے یا آئین کی پاسداری نہیں کریں گے، کیا قانون کی حکمرانی رہے گی یا قانون کی حکمرانی نہیں ہوگی۔ اب یہ ایک ایسی ڈیبیٹ ہے جو آپ سارے سن رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں اور کسی کی آنکھ سے یہ بات اوجھل نہیں ہے نہ چھپی ہوئی ہو۔ یعنی کتنے افسوس کی بات ہے کہ نواز شریف جو ایک مفرور، ایک مجرم، ایک ملزم پچھلے 3 سال سے انگلینڈ میں بیٹھا ہوا سٹیٹمنٹ دے رہا ہے، وہ سٹیٹمنٹ یہ دے رہا ہے کہ جو میری مرضی کے مطابق اگر ایک ڈیسیجن نہیں آیا سپریم کورٹ کا تو میں اس کو نہیں قبول کروں گا۔ وہ کوئی شرم کرو، تم تو ویسے ہی مفرور ہو، ویسے ہی ملزم ہو، وہاں بیٹھ کے اتنی بڑی سٹیٹمنٹ تم نے دے دی اپنی عدلیہ کے بارے میں، لیکن اس سے کیسے اچھے کی امید رکھ سکتا ہے انسان؟ یہ وہی لوگ ہیں نا جنہوں نے 97 کے اندر حملہ کر دیا تھا سپریم کورٹ پہ۔ ان سے کیسے آپ ایکسپیکٹ کریں گے کہ یہ آئین کی پاسداری کریں گے یا قانون کی کوئی پاسداری کریں گے؟ اہم بات یہ ہے مرضی کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ کام چلے ہمارا۔ میں تو یہ آخر میں یہ تو بات ہے اپنی، بھئی تم اتنے وہ کہتے ہیں مجھے کون کیا کہتے ہیں، میں ایک انوسنٹ آدمی، میں بیچارہ جو تھا مجھ پہ ایک الزام لگایا گیا، میں تو آپ سے ایک سیدھا سوال پوچھنے لگی ہوں اور اب اس کا جواب دے دیجیے گا۔ میرا خیال ہے 98 میں 1998 میں ماڈل ٹاؤن کے گھر میں آپ رہتے تھے نا، جواب ضرور دیجیے گا مجھے۔ اور اب جہاں رہتے ہیں وہ بھی دیکھا، ماڈل ٹاؤن والا گھر بھی ہم نے دیکھا، آپ ساروں نے بھی دیکھا ہوا ہے۔ اب جاٹی عمرہ بھی آپ نے پتہ نہیں آپ کو موقع ملا یہ نہیں دیکھا، وہ دیکھ لیجیے گا ضرور، اور ایون فیلڈ اپارٹمنٹ بھی دیکھ۔ تو سوال تو سادہ تھا، آپ منی ٹریل دے دیں بات ختم ہو جائے گی۔ لیکن یہ کام جو ہیں تب ہوتے ہیں جب انسان قانون کی پاسداری کرتا ہے اور آئین کی پاسداری کرتا ہے۔ پچھلے اپریل آج سے 1 سال پہلے 100 موٹو ایکشن ہوا، 3 بندوں کی بینچ بیٹھی، رات کو کورٹ کھلے، 5 بندوں کی بینچ، رات کو کورٹ کھلی اور ہماری حکومت جو ہے اس کو ہٹا دیا گیا۔ یہ ہوا ہے نا، وہ تب تو یہ مریم وہ کیا کہتے ہیں اورنگزیب لڑیاں مار رہی تھی کہ کمال ہو گیا کمال ہو گیا۔ آج اگر وہی بینچ بیٹھی ہوئی ہے، وہی لوگ ہیں، اگر آج وہ کانسٹیٹیوشن کی پاسداری کر رہے ہیں، آج وہ آئین کی پاسداری کر رہے ہیں، آج وہ آئین کی تشریح کر رہے ہیں، وہ ہم مانگ کیا رہے ہیں؟ ہم کیا مانگ رہے ہیں؟ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں تمہاری حکومت کو تار دیں، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں جہاں 2 ہماری حکومتیں ختم ہوئی ہیں جن کو ہم نے خود تحلیل کیا ہے، آپ مہربانی کر کے 90 دن کا تھا، 90 دن کے اندر الیکشن کروا دیجیے۔ لیکن آپ لوگوں کو ہی پتہ ہے کہ وہ الیکشن کیوں نہیں کروا رہے، کسی سے چھپا ہوا تو ہے نہیں بات۔ وہ الیکشن اس لیے نہیں کروا رہے کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ بری طرح ہاریں گے۔ رکاوٹیں ڈال دی تھیں نا انہوں نے لاہور کے جلسے میں، آپ ساروں نے کنٹینر دیکھے تھے، پھر لوگ بھی دیکھے تھے، تو لوگ کو آسمان سے تھوڑی اترتے ہیں، لوگ تو آ جاتے ہیں گھروں سے باہر۔ الیکشنوں میں بھی آپ جتنی مرضی رکاوٹیں ڈالیں گے لوگ آ جائیں گے، ووٹ ڈال کے چلے جائیں گے اور آپ ہار کے گھر چلے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں بڑی ضروری ہیں۔ آج جو اس انٹرم گورنمنٹ نے جتنا ظلم کیا، جو یہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ جس کی جورسڈکشن بھی نہیں تھی، میاں صاحب کی میں بہت زیادہ مشکور ہوں، یہ ہماری لیگل کمیٹی کے انچارج ہیں اور انہوں نے مسلسل ان ساروں کی پیروائی کی جن بے گناہوں کو اٹھا کے جیلوں میں ڈالا گیا اور ان کو وہاں 10 دن 12 دن 15 دن وہاں رکھا گیا۔ میں ان سے ریکویسٹ کروں گی کہ آپ کو ذرا اس کی ساری ڈیٹیل بتا دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ڈاکٹر صاحب ابھی بتا رہی تھیں، یہ پچھلے جب سے یہ سلسلہ چلا ہے اسمبلی کے بعد 90 دن کے اندر انتخاب، پولیس نے جس بےایمانہ طریقے سے
वहशत व बर्बरियत का बाज़ार गर्म किया और उसमें हमारे 341 वर्कर्स जो हैं उनको रातों को घरों में घुस के दरवाज़े तोड़ के, अगर कोई ख़ुद नहीं मिला तो किसी के बाप को, किसी के बेटे को उठा के ले गए। और हद तो ये है कि वो ऐसे अफराद जो PTI को मुख्तलिफ़ मौक़े के ऊपर जिन्होंने फूड सप्लाई किया, कैटरिंग का सामान दिया, कुर्सियाँ दी, उनको और उनके अहल खाना को भी उठा के ले गए, उनके बच्चों को। ये इंतहाई अफसोसनाक पहलू है इस सारी एक्सरसाइज का। और एक बड़ा जुल्म उन्होंने ये किया कि हमारे सैकड़ों नौजवानों को शनाख्त परेड डिले करने के लिए किसी को 10 दिन, किसी को 12 दिन, किसी को 14 दिन कोट लखपत जेल के अंदर वहाँ ठूंसे रखा। अल्लाह का शुक्र है। डॉक्टर यास्मीन राशिद और मियां महमूद रशीद न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद इससे पहले गुफ्तगू कर रही थी, उन्होंने कहा कि आजकल मुल्क में बड़ी डिबेट ये चल रही है कि आइन रहेगा या नहीं, जबकि मियां महमूद रशीद की जानिब से ये कहा गया कि हम पर, हमारे कारकुनान पर और उन लोगों पर जिन्होंने हमें सर्विसेज मुहैया की, उन पर मौजूदा हुकूमत ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए, हमारे कारकुनान के घरों के दरवाजे तोड़े गए और उन्हें गैर कानूनी तौर पर हिरासत में लिया गया।